بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو قوم سبا کا ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ قوم سبا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی گئی ایک قوم تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کو پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کے پاخانے صاف کرتے تھے۔ ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کا پاخانہ صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے اس عورت سے کہا کہ خدا کا خوف کر، خدا سے ڈر اور خدا سے معافی مانگ، یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں اس کا مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا کہ جاؤ جاؤ، تم مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ تو ناظرین، کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہوس بازوں اور اسراف کار لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا تھا۔ قحط نازل ہوا اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخرکار وہ مجبور ہو گئے اور انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جن سے اپنے بچوں کا پاخانہ صاف کیا کرتے تھے، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے بھی ایک صف لگتی تاکہ ہر کوئی لائن میں لگ کر اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ فرعون نعمت، قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ تو ناظرین، اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند معارب تعمیر کیا ہوا تھا۔ دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت بڑے باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ اس قوم کے بہت سارے دیہات اور قریے تھے جو اس قوم کو آپس میں جوڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کی بجائے انہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیف لوگوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کیا جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے یہ التماس اللہ تعالیٰ سے اس لیے کیا تاکہ غریب و بے نوا لوگ امراء اور ثروت مندوں کے ہمراہ سفر نہ کریں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور لوگوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ تاریخ کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے معارب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جس کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹیں، اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، کھیتیاں، باغات، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ تو دوستو، یہ اسلامک سٹوری سننے کے بعد ہمیں اس سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے
کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی بھی مغروری کی حالت میں نہیں جانا چاہیے، غریبوں، بیواؤں، مسکینوں کی مدد کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو، یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔